بار بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برای خوشنود امام عصر امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في دعاء بعد زيارة يوم العاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين ابدا في الدنيا والآخرة. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. پروردگار مجھے پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذریت طاہرہ، ان کی اولاد اور ان کی آل اور ان کے اہل بیت کی زندگی عطا فرما. اور اے مالک، زندگی صرف ان کی جیسی نہیں چاہیے، موت بھی ان کی جیسی عنایت فرما. اور اے کریم پروردگار، جب مجھے اس دنیا سے اٹھا تو ان کی ملت پر اٹھا، ان کے دین پر اٹھا، ان کے مذہب پر اٹھا، ان کی محبت پر اٹھا، ان کی معرفت پر اٹھا، ان کی اطاعت پر اٹھا. اور اے پروردگار، جب قیامت کے دن سب کو محشور کر تو ہمیں ان کے زمرے میں، ان کے گروہ میں، ان کے خدمت گزاروں میں، ان کے تابعین میں، ان کے پیروکاروں میں، ان کے اپنوں میں محشور فرما. اور اے مالک، یہ بھی کرم فرما کہ جتنی دیر لگتی ہے پلک جھپکنے میں، جتنا وقت لگتا ہے پلک جھپکنے میں، اتنے وقت کے لیے بھی، اتنی مدت کے لیے بھی، اتنے مختصر سے لمحے کے لیے بھی ہمارے اور ان کے درمیان فرق اور فاصلہ پیدا نہ ہونے دے. ہماری زندگی ان سے نزدیک ہو، ان کے قریب ہو. اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے ہدایات کو سمجھیں اور ان ہدایات کو
سمجھ کے ان کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کا سلیقہ طے کریں، جسے آج کی زبان میں وے آف لائف کہا جاتا ہے۔ اس کو کون طے کرے؟ ہمارا کلچر طے کرے، ہمارا ماحول طے کرے، ہمارے حالات طے کریں، ہماری پسند طے کرے، ہمارے رسم و رواج طے کریں، یا ان میں سے کوئی ہمارے لیے وے آف لائف کو، ہمارے طرز حیات کو، ہماری طرز زندگی کو طے کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ ہمارا طرز حیات اور ہماری طرز زندگی طے ہونا ہے، تو طے ہونے کے لیے ہمیں اہل بیت کی سیرت کو سمجھنا ہوگا، تاکہ جو دعا ہمارے لبوں پہ آتی ہے یہ دعا حقیقت بن جائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ چند شبوں میں جو باتیں عرض کی ہیں، اس سلسلے کو آج تھوڑا سے آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمارا طرز حیات، ہماری طرز زندگی کیا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم زندگی کیسے بسر کریں یہ تب طے ہوگا جب ہم یہ طے کر لیں کہ ہم زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں، ہم زندگی کس طرح بسر کریں یہ تب طے ہوگا جب ہم یہ طے کر لیں کہ ہم زندگی کس لیے بسر کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا طریقہ کیا ہو، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بولنا اور سننا، سوچنا اور سمجھنا، بولنا اور چپ رہنا، یہ سارے فیصلے ہم کن بنیادوں پہ کریں؟ اپنے نفس اور اپنی خواہشات کی بنیادوں پر کریں، فیملی اور خاندان کے خواہشات کی بنیادوں پر کریں، ماحول کے دباؤ کی بنیادوں پر کریں، کس بنیاد پر ہمیں زندگی بسر کرنا ہے؟ تو میرے عزیزوں، میں آج جو کچھ اپنی بساط بھر آپ تک لا سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں نہ اپنے نفس کی بنیادوں پہ زندگی بسر کرنا ہے، نہ اپنے خواہشات کی روشنی میں زندگی بسر کرنا ہے، نہ مصلحتوں کی بنیاد پر زندگی بسر کرنا ہے، نہ ہمیں رسم و رواج کو پیش نظر رکھ کے زندگی بسر کرنا ہے، بلکہ پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس ہدف اور اس مقصد کی روشنی میں زندگی بسر کرنا ہے۔ وہ مقصد اور وہ ہدف کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں اہل البیت علیہ السلام کی ہدایات کیا ہیں؟ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی زندگی کے لیے کچھ مقصد اور کچھ ہدف نہ رکھتا ہو۔ پوری زندگی کے لیے بھی ہدف اور مقصد، ایمز ہیں، آبجیکٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری زندگی کے ہر کام کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ پانا ہوتا ہے جس کے لیے اس کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ آپ اس مجلس اعضاء میں فرش اعضاء پہ تشریف لائے ہیں تو ظاہر ہے کہ بے مقصد نہیں آئے ہیں، کوئی ہدف لے کے آئے ہیں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ثواب ایک ہدف ہے، حضرت زہرا کے زخم دل پہ مرہم رکھنا دوسرا ہدف ہے، محمد و آل محمد کے تذکروں کو سن کے اپنے دل کو زندگی دینا تیسرا ہدف ہے، فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام کے تذکروں سے دل و دماغ کو نورانیت بخشنا چوتھا ہدف ہے۔ تو نہ جانے کتنے ہدف اور نشانے ہیں۔ یہاں نہ کوئی تفریح کے لیے آیا ہے، نہ یہاں کوئی اس لیے آیا ہے کہ تھوڑی دیر ایسا پروگرام ہو جائے کہ موڈ فریش ہو جائے، نہیں، ہم میں کوئی اس لیے نہیں آیا ہے۔ تو ایک کام ہے، اس کا بھی ہدف و مقصد ہے، یہ تو بہت بڑا کام ہے، لیکن زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام بھی ہدف اور مقصد اور کسی ایم اور کسی آبجیکٹ کے بغیر انجام نہیں دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آدمی عاقل اور سمجھدار ہے
یا بے عقلا اور دیوانہ اور مجنون اور پاگل ہے، اس کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے، یہ طے کیسے ہوتا ہے؟ سڑک پہ دسیوں آدمی چلتے ہیں، سینکڑوں آدمی چلتے ہیں، انہی میں سے ایک کو دیکھتے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بیچارہ کچھ ذہنی طور پہ کمزور ہے، کچھ پٹری سے ہٹا ہوا لگ رہا ہے۔ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ جہاں ہم نے دیکھا کہ اکیلا چل رہا ہے اور بڑبڑا رہا ہے، بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ہاتھ پیر چلا رہا ہے، تو جہاں ہم نے دیکھا بھائی کوئی بولے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی سنے، کوئی بولتا ہے تو اس مقصد سے کہ کوئی سنے۔ اگر کوئی اشارہ کرتا ہے تو میں ہاتھ اگر اشارہ کر رہا ہوں میں گفتگو کرنے میں تو اس مقصد سے کہ کوئی اس اشارے کو دیکھے، جس سے بات کو سمجھے۔ تو اب اگر سڑک پہ آدمی اشارے بھی کر رہا ہے اور بول بھی رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے ہدف اور بے مقصد کام کر رہا ہے۔ اس ملک میں تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن اپنے ملکوں میں ہم نے، آپ نے، سب نے یہ منظر دیکھے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہو کے ٹریفک کو کنٹرول کرتے ہوئے۔ دو چیزیں میں نے بہت دیکھی۔ ایک دیکھا کہ جب ذرا کوئی بیچارہ دماغ اس کا ہلکا ہوا تو چوراہے پہ کھڑے ہو گئے، ٹریفک کنٹرول شروع کر دیا۔ اور ایک دوسری چیز دیکھیے کہ جہاں ذرا جنون کا شکار ہوئے، ذرا پاگل ہوئے، ذرا عقل کمزور ہوئی تو ہر کوڑا سمیٹنا شروع کر دیتا ہے آدمی۔ لکڑی اٹھا رہے ہیں، سڑا ہوا کاغذ اٹھا رہے ہیں، معقول چیز نہیں اٹھائیں گے۔ دیوانوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، الٹی سیدھی چیزیں، ٹین کے ڈبے، دفتی کے ٹکڑے، یہ سب سمیٹنے لگتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں خاص کر کے دکھائی دیتی تھی۔ میں نے تجزیہ کیا، اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے متفق ہوں۔ میں نے سوچا کہ آخر آدمی پاگل ہو کہ یہی دو کام کیوں کرتا ہے؟ یا تو کھڑا ہو جاتا ہے ٹریفک کانسٹیبل کی جگہ اور ٹریفک کنٹرول شروع کر دیتا ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کی کوئی سنے چاہے نہ سنے، اپنا کام کر رہا ہے۔ اور یا کوڑا کرکٹ ہاتھوں میں سمیٹ دیتا ہے، لکڑی کے ٹکڑے اور ڈنڈی اور کوڑا اور مٹی کا ڈھیلا، جو بے مصرف چیز مل گئی اسے سمیٹ لیتا ہے۔ میں سوچتا تھا یہی دو چیزیں کیوں ہیں، تو میں نے اندر سے محسوس کیا کہ آدمی کے جنون کے پیچھے عموماً یہی دو جذبے تو ہوتے ہیں۔ ایک جذبہ ہوتا ہے دوسروں پر بیجا اقتدار جمانے کا، اور جب وہ بیجا اقتدار جمانے کا جذبہ کام پورا نہیں ہو پاتا ہے تو پھر وہ جنون تک لے جا کے چوراہے پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور دوسرا جذبہ ہوتا ہے بے حساب دنیا کمانے کا، اور جب بے حساب دنیا نہیں کما پاتا ہے تو وہ بھی دیوانہ ہو کے کوڑا سمیٹنے لگتا ہے۔ تو خیر یہ ایک ضمنی درمیانی بات تھی، مجھے آپ سے کہنا یہ تھا کہ اس زمین پر یہ انسان کوئی کام بھی بغیر کسی ہدف اور کسی مقصد کے نہیں کرتا ہے۔ کوئی مقصد حیات بنا لیتا ہے پیسے کو، تو اب جب کوئی پیسے کو مقصد بنا لے گا کہ مجھے ساری زندگی بس اتنا کمانا ہے کہ دنیا کا نمبر 1 پیسے والا آدمی بن جاؤں، تو اب اس کا یہ ہدف اس کی زندگی کے طریقے کو طے کرے گا کہ نہیں طے کرے گا؟ اس نے جو ہدف بنایا ہے اب یہ زندگی اس کے مطابق ہوگی۔ یہ دیوانوں کی طرح محنت کرے گا، یہ کام کرے گا، صبح یہاں ہے، شام وہاں ہے، دوپہر وہاں ہے، رات وہاں ہے، نہ آرام نہ چین۔ اب یہ زمینداروں کی طرح گھر میں ٹھاٹ سے لیٹے گا تو نہیں، اس لیے کہ اس نے ہدف بنا لیا ہے پیسے کمانے کو۔ کوئی آدمی ہے جس سے پیسے کی محبت نہیں ہے، اس کو شوق ہے ناموری کا، نام کمانا ہے۔ تو اب نام کمانے کے پیچھے آدمی لگتا ہے تو پیسے خرچ کرتا ہے تاکہ تختی پہ میرا نام لکھ دیا جائے، تاکہ پریسیڈنسی میں میرا نام لکھ دیا جائے، تاکہ پوسٹر میں نام لکھا جائے کہ مشاعرے کی صدارت مولوی صفی حیدر صاحب کریں گے، چندہ بھی خود ہی دے رہے ہیں تاکہ ہمارا نام چھپ جائے کہ ان کی صدارت میں ہو رہا مشاعرہ۔ تو اب ان کو نام کی فکر ہے تو اب ان کی زندگی اس راہ پہ چلے گی، تو ان کا طرز حیات اس کے اعتبار سے طے ہوگا۔ تیسرے آدمی کو نہ پیسے کی فکر ہے نہ نام کی فکر ہے، اس کو دلچسپی اقتدار سے، حکومت سے، سیاست سے، تو اب اسے ایک ہی دھن لگی ہوئی ہے الیکشن کیسے جیتے، نہ نام کی فکر پڑ رہی نہ پیسے کی۔ پیسہ لٹاؤ، نام جاتا جائے، لوگوں کے ہاتھ جوڑنا پڑے، مگر ووٹ ملنا چاہیے تاکہ ہم ایم پی ہو جائیں، ہم منسٹر ہو جائیں، ہم حکومت میں چلے جائیں۔ اب انہوں نے اس کو مقصد حیات بنا لیا ہے۔ کسی کے دل میں
جذبہ محبت پیدا ہو گیا. اس کا بس یہی جی چاہتا ہے کہ سب لوگ میری عزت کیا کریں, سب مجھ سے محبت کریں, کوئی مجھ سے نفرت نہ کرے, کوئی میری توہین نہ کرے. تو ابو سیب لگ گیا, اسپتال بنا رہے ہیں, کالج بنا رہے ہیں. تو جس اعتبار سے آدمی جو زندگی کا ہدف اور مقصد اپنے لیے طے کر لیتا ہے, اسی اعتبار سے اس کی زندگی اس رنگ میں ڈھل جاتی ہے. میں انسانی زندگی کے جو اہداف ہیں, جو مقاصد ہیں, جو ایمز ہیں, جو آبجیکٹس ہیں, جو آدمی اپنے لیے طے کرتا ہے, ان کے چند نمونے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. مثالیں ہزاروں ہیں, میں ان مثالوں میں جاؤں گا تو گھنٹوں باتیں ہوتی رہیں گی, بات مکمل نہ ہو پائے گی. مگر اس سب کو سمیٹ کے ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہدف اور زندگی کے مقصد کے اعتبار سے جو انسان طے کرتے ہیں, انسانوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں. اب یہاں سے آپ توجہ دیں گے کہ جو ہم اور آپ اپنی زندگی کے مقصد طے کر سکتے ہیں, ان مقاصد حیات کے لیے امام نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں. توجہ سے سنیے گا. امام فرماتے ہیں ان القلوب ثلاثہ. امام نے فرمایا کہ دلوں میں جو سینوں میں جو دل دھڑکتے ہیں یہ 3 طرح کے ہیں. قلب مشغول بالدنیا. امام نے فرمایا دل ایک قسم دلوں کی وہ ہے جس پر 24 گھنٹے دنیا کی فکر طاری ہے. دنیا سے مراد روزی روٹی, تعلیم, مکان, گاڑی, اسپتال, اولاد, رشتے, شادی, تعلقات, سیاست, الیکشن, سب دنیا. قلب مشغول بالدنیا. ایک انسان وہ ہے جس کے دل پر بس دنیا کی فکر ہے, اس سے آگے نہیں جاتا. اس کے بعد امام نے فرمایا وَقَلْبٌ مَشْغُولٌ بِالْعُقْبَى. دل کی دوسری قسم ہے, انسانوں کی دوسری قسم ہے کہ جس کے دل و دماغ پہ دنیا کا قبضہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کے دل و دماغ پہ آخرت کا قبضہ ہوتا ہے. لا 2 رکعت نماز پڑھ لیں جنت مل جائے گی, چلو غریب کی تھوڑی سی مدد کر دیں جنت مل جائے گی, یا گانا تو بہت اچھا لگ رہا مگر نہیں سننا ہے ورنہ جہنم جانا پڑے گا, یہاں مزہ تو بہت آ رہا باتیں جو ہو رہی ہیں مگر ان میں بار بار غیبت آ رہی ہے لہذا یہاں سے ہٹ جاؤ ورنہ جہنم جانا پڑے گا. اب یہ زندگی کے کاموں میں اس کے دل و دماغ پہ کیا چیز طاری ہے؟ آخرت کی فکر طاری ہے. قلب مشغول بالعقبہ. یہ 2 قسمیں ہو گئی. حدیث کو یہاں پہ روک کے چند لمحے آپ کو دیتا ہوں, سوچئے کہ تیسری قسم کون سی ہے. امام نے کہا 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک دنیا جن کے دل و دماغ پہ قبضہ کیے, ایک آخرت جن کے دل و دماغ پہ قبضہ کیے. تیسری قسم کون سی ہے؟ وہی قسم ہے جس کے سنانے کے لیے میں نے حدیث سنائی ہے اور جو میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے. ایک دل جس پر دنیا کا قبضہ, وہ قلب مشغول بالعقبہ. دوسری قسم دلوں کی جس پر آخرت کا قبضہ. اچھی چیز ہے یہ, فکر جنت و جہنم کے ساتھ جینا بڑے اونچے کاموں میں آتا ہے. آدمی اپنے کو دنیا کے جنجال سے اوپر اس طرح لے آئے کہ اگر دنیا کہیں جہنم دلانے لگے تو اس دنیا کو چھوڑ دے, اور اگر دنیا کو چھوڑ کے جنت ملنے لگے تب بھی اس دنیا کو چھوڑ دے. یہاں آ جائے تو اچھا انسان ہے, قابل قدر ہے, مگر آخری اونچائی پہ نہیں پہنچا ہے. معصوم فرماتے ہیں قلب مشغول بالدنیا وقلب مشغول بالعقبہ وقلب مشغول بالمولا. نہ فکر دنیا کا قبضہ دلوں پر, نہ فکر آخرت دلوں پر ہے کہ جہنم ملے گا اور جنت اس طرح جائیں گے اور جہنم کی سزا یوں ہو جائے گا کہ یہ کر لیں, یہ سب کچھ نہیں. قلب مشغول بالمولا. میرا مولا مجھ سے بس یہ چاہتا ہے, میرے مولا کی خوشی اس میں ہے, میرے مالک کی رضا اس میں ہے, میرا پروردگار مجھ سے اس پر خوش ہوگا. اب خوش ہوگا تو ظاہر ہے کہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. خالی ہم رضا اگر جنت پانے کے لائق بن جاتے, آپ مجھ سے بہتر اس لفظ کی قیمت پہچانیں گے میرے عزیزوں. ایک وہ ہے جو آخرت کے لیے زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی آخری انتہا یہ ہے کہ جنتی بن جائے.
لیکن وہ جو صرف آخرت کے لیے نہیں جیتا، رضائے مولا کے لیے جیتا ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ جو جنتی بن جاتا ہے وہ جنت جاتا تو ہے، کسی کو جنت لے کے نہیں جا سکتا، مگر جو رضائے مولا پالے وہ جنت جائے گا بھی، جنتی بنائے گا بھی، جنت میں لے کے بھی جائے گا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ قلب مشغول بالدنیا، اب ہم اپنے دلوں کو ٹٹول لیں اور اس کے بعد خود فیصلہ کر لیں، اور ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی ہے۔ تین طرح کے لوگ، تینوں کا حشر کیا ہوگا وہ بھی امام نے بتایا۔ جو 24 گھنٹے بس فکر دنیا میں لگے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ آخرت بھی ہے، بھول جاتے ہیں کہ موت بھی ہے، بھول جاتے ہیں کہ حساب و کتاب بھی ہے، بھول جاتے ہیں کہ جنت و جہنم بھی ہے۔ جو 24 گھنٹے فکر دنیا میں لگے ہیں، بھول جاتے ہیں کوئی مالک بھی ہے، بھول جاتے ہیں کوئی پروردگار بھی ہے، بھول جاتے ہیں کچھ مولا اور بھی ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ایک مولا پردے سے بھی دیکھ رہا ہے، بھول جاتے ہیں ایک مولا نجف میں ہے، بھول جاتے ہیں ایک مولا کربلا میں ہے، بھول جاتے ہیں، ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ تو پھر اس کا حشر کیا ہونے والا؟ حدیث کا اگلا حصہ حشر بھی بتایا، اور مجھے یہ جملہ خاص کر کے اپنے جوانوں کو سنانا تھا، اس لیے کہ آج کی ہماری جو پوری دنیا ہے اور اس کی جو سوچ ہے، اس میں ہمیں صرف یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے اپنے کو تیار کرو کہ مستقبل میں، فیوچر میں بہترین آمدنی اور روزی تمہارے ہاتھوں میں ہو۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں سکھائی جا رہی، یہ بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات سکھائی جا رہی، مگر صرف یہی نہیں سکھایا جانا چاہیے، اس کے آگے ایک اور چیز سکھائی جانا چاہیے۔ اس طرح خود کو تیار کرو کہ فیوچر میں تمہارے پاس، مستقبل میں تمہارے پاس بہترین روزی ہو۔ تو فیوچر کی دونوں قسمیں اسے بتائی جانا چاہیے، ایک نیئر فیوچر بتایا جانا چاہیے جس کا نام دنیا ہے، اور ایک تھوڑا جو دور والا ہے مستقبل، اس کے بارے میں بھی بتانا چاہیے کہ ایسی زندگی تیار کرو کہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہو اور آخرت میں بھی کامیاب رہو۔ اگرچہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن گنجائش نہیں بیان کرنے کی، لیکن بیان کرنے کا وقت آ گیا، اس لیے سنائے دیتا ہوں۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معراج پہ تشریف لے گئے تھے، ایک تو حضور کا نام لیا میں نے، اس میں بھی معراج کا تذکرہ کیا، اور سلوات جو اتنی ٹھنڈی، تو دیکھا کہ ایک جگہ جنت میں گھر بنایا جا رہا، روایت میں جنت کے گھر ہیں بھی، جو تفصیلات ہیں جنت کے کہ وہ سونے کی اینٹیں ہیں، اور کہیں چاندی کی اینٹیں ہیں، اور کہیں زمرد جڑے ہوئے ہیں، جیسے آپ لائٹیں سب لگاتے ہیں لا کے، تو وہاں کی کوالٹی ذرا ہائی کوالٹی ہے۔ جہاں اینٹیں سونے چاندی سے شروع ہوں گی تو اس کے آگے کا ڈیکوریشن کہاں سے ہوگا مجھے تو پتا بھی نہیں۔ بہرحال ہم کو تو بہرحال اس کی خوشی ہے کہ ہمارے یہاں کی بجلی نہیں ہوگی، جو کم آتی ہے زیادہ جاتی ہے، یاقوت واقوت لگے ہوں گے، انہی سے لائٹ نکلے گی پرماننٹ قسم کے۔ تو خیر وہ گھر بن رہا تھا، کچھ لوگ گھر بنا رہے تھے، تو پیغمبر نے پوچھا یہ کیا ہو رہا؟ کہا حضور جنتیوں گھر بن رہا۔ کہا کون بنا رہے ہیں؟ کہا فرشتے۔ تو حضور نے دیکھا، اس کے بعد کہا کہ مگر ایک بات بتاؤ، یہ تھوڑی دیر کام کرتے ہیں اور اس کے بعد رک جاتے ہیں، یہ کام کرتے رہتے نہیں ہیں، تھوڑی دیر کام کرتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، کنٹینیوسلی کام نہیں کرتے۔ اب میں کیا کہوں، اگر میں ہوتا تو حضور ہندوستان سے ہوں، میں جانتا ہوں کیوں رک جاتے ہیں، ان کا کنٹریکٹر کہیں چلا گیا ہوگا۔ خیر حضور نے کہا رک کیوں جاتے ہیں، جس کے لیے میں نے سنایا، واقعہ یاد آ گیا درمیان میں، سن لیجئے۔ تو حضور جناب جبریل نے کہا رک اس لیے جاتے ہیں کہ یہ جب تک مٹیریل ان کے پاس رہتا ہے گھر کا، یہ کام کرتے ہیں، اور جب مٹیریل ختم ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ تو پیغمبر نے پوچھا، میں نے آپ سے ایک دن کہہ دیا تھا کہ یہ پیغمبر اور ائمہ جو پوچھتے ہیں یہ جاننے کے لیے نہیں پوچھتے، نہ جاننے والوں کو بتانے کے لیے پوچھتے ہیں، یہ خیال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جبریل سے پوچھیں گے تو پیغمبر کو پتہ چلے گا، وہ کیا بتائیں گے؟ جبریل کو کیا بتائیں گے؟ شاگرد کے شاگرد ہیں،
کہ یہ رک کیوں جاتے ہیں؟ کہا مٹیریل جب آتا ہے تو کام کرتے، مٹیریل ختم ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں. تو حضور نے کہا مٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ تو کہا کہ جن کے گھر بن رہے ہیں دنیا میں وہ جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو ان کا گھر کا مٹیریل آتا ہے، جب کوئی ثواب کا کام کرتے ہیں تو مٹیریل آتا ہے، اور جب رک جاتے ہیں تو رک جاتا ہے. تو میرے جوانوں، تم فیوچر میں پڑھ لکھ کے جوان ہونے کے بعد کما کے اپنا گھر دنیا میں تو بعد میں بنواؤ گے، مگر جنت کا گھر تمہارا ابھی سے بننا شروع ہو گیا ہے. لہذا نیکیوں میں جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. ورنہ ریٹائرمنٹ پر جا کے اگر نیکیاں شروع کی تو مٹیریل کم رہے گا، کوٹھی چھوٹی رہے گی، فلیٹ مل پائے گا. پھر اگر ابھی سے کوئی ویلا بنوانا ہے، ہمارے یہاں کی زمانے کوٹھی ووٹھی بنوانا ہے تو ابھی سے مال بھیجنا شروع کر دو. ٹرین کی ٹرین، پلین کے پلین بھیجتے رہو، پورا علاقے پہ قبضہ ہو جائے گا تمہارا جنت میں انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. بات ہی سے بات یاد آتی ہے اور وہ بھی پھر ضروری ہو جاتی ہے کہنا. مال بیچ کے مکان بن رہا ہے. آپ لوگ تو دوسری دنیا میں رہتے ہیں، ہماری دنیا الگ ہے. ہمارے ایک دوست تھے، جب ہم موضع علمیہ قم میں پڑھتے تھے تو دوست کہتے تھے کہ تمہارا ملک اللہ کا سپر مارکیٹ ہے، ہر مال وہاں ملتا ہے. ہمارے وطن میں ہمارے ہم وطن اور دور کے ہمارے عزیز بھی تھے. آپ تو بہت کچھ نہیں جانتے، چھوٹے چھوٹے ہمارے یہاں گاؤں ہوتے ہیں، اس میں سرپنچ ہوتا ہے، اس کو ہمارے یہاں ہندوستان میں پردھان کہتے ہیں. اپنے چیف منسٹر، پرائم منسٹر، گورنر، لیکن ایک چھوٹے سے گاؤں کا الیکشن سے آتا ہے. الیکشن بھی لڑتے تھے. مزاج کچھ ایسا تھا، ہمارے یہاں قومتی ٹھاکر کہتے ہیں اس کو. ذرا لاٹھی واٹھی لے کے چلتی ہے، اور ذرا کچھ ہوا تو زبان بعد میں چلتی، لاٹھی پہلے چلتی. اس کی لاٹھی بھی آپ نہیں جانتے، اسٹک میں کہیں دم ہے. اسٹک نہیں، لاٹھی. پرانی انگریزی میں لاٹھی لکھا ہے انگریزوں نے، اسٹک نہیں لکھا ہے. خیر، تو ان کا گھر بن رہا تھا میرے بچپن میں، اور بچپن سے میں نے ان کا گھر بنتے دیکھا، اور اب میری داڑھی سفید ہو گئی، 53-54 سال کی میری عمر ہو گئی، ان کا گھر آج بھی نہیں بنا پورا. کیوں نہیں بنا؟ کیا پیسہ نہیں تھا ان کے پاس؟ ہوتا یہ تھا کہ بنا اچھا خاصا، جب بن گیا تو آگے دیکھا کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے، گراؤ، اور پھر گرا دیا گیا. تو واقعا میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، کم از کم 40 سال ہو گئے ہیں وہ گھر بنتا ہے اور پھر گرتا ہے، اور آج تک مکمل نہیں ہوا. میرے عزیزوں، جنت میں تمہاری نیکیوں کا گھر بن رہا ہے، مگر ہوشیار کیا ہے تم کو تمہارے چھٹے امام نے. کہا ہے دیکھو، جو گھر بنایا جائے اور نہ گرایا جائے تو تاہے دھیرے دھیرے بنے، ایک دن بن کے تیار ہو جائے گا، لیکن جو گھر جب بنے تب گرا دیا جائے تو کبھی بن کے تیار نہ ہوگا. امام نے یہ فرمایا ہے کہ نیکیوں سے تمہارا گھر بنتا ہے، تھوڑی تھوڑی نیکیاں بھی کرو گے، اگر گناہوں سے بچاتے رہے تو ایک دن مکان تیار ہو جائے گا. لیکن اگر تم نے ادھر نیکیاں کی، بڑی بڑی مکان بھی کھڑا کیا، اور پھر ادھر گناہ کر ڈالے تو یہ گناہ تمہارے گھر کو گرا دیں گے، تیار نہ ہو پائے گا. لہذا دو باتوں کو یاد رکھنا ہے، نیکیاں کرتے رہنا ہے چاہے تھوڑی تھوڑی کیوں نہ ہو، اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے تاکہ جتنا گھر بن جائے پھر گرنے نہ پائے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. خیر، تو واپس لائیں آپ کو وہی. انسانوں کی 3 قسمیں: قلب مشغول بالدنیا، دنیا میں لگا ہوا. یہ سب میں جان بوجھ کے سناتا ہوں آپ کو، مجھے پتا ہے کہ آپ سن کے بور بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاں کی جو ضرورت ہے کوشش کرتا ہوں، مالک سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے وہ عطا کر کہ جو بات میری زبان سے نکل کے اس فریضے کو ادا کروا دے جو ممبر کی ذمہ داری ہے، اور صاحبان ایمان کو کچھ فائدہ پہنچ سکے مجھ جیسے گنہگار سے. یہ دعا کرتا ہوں، مطالعہ کرتے وقت بھی، پڑھتے وقت بھی، آپ تک آتے وقت بھی
اس کے بعد تو یہ میری بے توفیقی ہوگی، میرے گناہوں کی کثرت کی رکاوٹ ہوگی کہ اگر میں آپ تک اپنی بات کو نہ پہنچا سکوں، اس لیے کہ بات میری بات نہیں ہے، یہ باتیں بہرحال سب کے سب معصومین کی باتیں ہیں۔ امام نے فرمایا دل کی 3 قسمیں ہیں، تو ہماری دنیا میں سمجھایا جاتا ہے، تعلیم کا رخ ایسا دے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں اس کے خلاف ہوں، میں نے بھی اپنے بچوں کو وہی تعلیم دلوائی ہے جو آپ دلوا رہے ہیں، وہی کوشش ہے میری کہ میرے بچے بھی اچھی تعلیم یافتہ ہوں دنیا کے لحاظ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضرورت ہے، دنیا والے یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر دین کے چکر میں پڑے، حلال حرام، سچ جھوٹ، نجس پاک، جائز ناجائز، امانت خیانت، وعدہ وفائی وعدہ خلافی، اگر تم نے یہ اصول زندگی میں اپنائے تو زندگی بھر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا ہم کو سمجھاتی ہے، آج کی دنیا ہم کو یہی سمجھاتی ہے، چاہے تجارت کی دنیا ہو، چاہے سیاست کی دنیا ہو، جتنی دنیا ہے اس دنیا کے اندر، الگ الگ دنیا ہے اس دنیا میں، سب میں سکھایا جاتا جھوٹ کے بغیر نہیں چلے گی گاڑی، بےایمانی کے بغیر نہیں چلے گی گاڑی، دھوکے کے بغیر نہیں چلے گی گاڑی، یہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ خرابیاں آپ کے اس معاشرے میں نہ ہو، میں جس معاشرے میں ہوں وہاں ہے، لیکن ہیں ہر جگہ۔ تو اب ہمیں سمجھاتا جاتا ہے کہ دنیا اگر آخرت کی فکر کی، آخرت کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ جھوٹ سے بچنا ہے، یا وقت نماز آ گیا، نماز میٹنگ میں بلایا جا رہا ہے، ڈنر میں بلایا جا رہا ہے، اب وہاں ڈنر میں جائیں گے تو ہمیں بزنس ملے گا، ترقی ملے گی، وہاں وہ چل رہی ہے جس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا پروردگار۔ تو اب یہاں پہ آدمی آ کے ہارنے لگتا ہے کہ یہ نہ کریں گے تو ہمارا بزنس آگے نہیں بڑھے گا، ہماری جاب میں ترقی نہیں آئے گی۔ میں اس جگہ معصوم کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں صرف، اور جو ان کا وعدہ ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو صرف دنیا میں لگا ہے آخرت کو چھوڑ کے، اس کے لیے امام کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اما القلب المشغول بالدنیا فلہ الشدۃ والرخاء، جو دنیا کے چکر میں ڈوبا ہے اس سے آگے بڑھتا ہی نہیں، اس کی زندگی کا خلاصہ امام نے کیا فلہ الشدۃ والرخاء، اس کی زندگی میں کبھی سختی ہے کبھی نرمی ہے، کل زندگی کا خلاصہ یہی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو دنیا دار کہلاتے ہیں، جو حلال و حرام نہیں دیکھتے، جو جائز ناجائز نہیں دیکھتے، ان کی زندگی میں کوئی کبھی نقصان آتا ہی نہیں ہے، ایسا کیا؟ ان کا بزنس بیٹھتا، ابھی پوری دنیا کا بزنس بیٹھ گیا تھا، زیادہ تر تو بے ایمانوں کا بیٹھا ہے، اس میں ایماندار تھے ہی کتنے بیچارے، جو پوری دنیا میں بزنس بیٹھا ہے اس میں ہمارے ایماندار کتنے تھے غریب مومنین، نقصان ان کا بھی ہوا، لیکن بڑا حصہ تو انہی کا گیا، تو وہ تو بے ایمانی، ان کے ہاں تو آخرت بھی نہیں تھی، ان کے ہاں تو جھوٹ اور سچ کا معاملہ کچھ نہیں تھا، تو پھر کیوں بیٹھ گیا؟ امام کہتے ہیں جو دنیا کو لے کے جیتا ہے صرف، اس کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کبھی سختی کبھی نرمی، کبھی بچہ بیمار ہوگا، کبھی بچہ صحت مند ہوگا، کبھی گھر میں بچہ پیدا ہوگا، کبھی گھر سے جنازہ نکلے گا، کبھی کاروبار چلے گا، کبھی کاروبار بیٹھ جائے گا، کبھی جیل میں ہوں گے، کبھی صدر ہو کے تخت پہ بیٹھ جائیں گے، یہی ہوتا رہے گا، اس کے آگے کچھ نہیں۔ لے شدت و رقا، سنیے اس کے آگے میرے جوان خاص کر کے سنیں، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولُ بِالْعُقْبَةِ، کہا سنو تم کو سکھایا جاتا ہے کہ فکر آخرت لے کے جیو گے تو دنیا تم سے چھین جائے گی، کہا ان جھوٹوں کے چکر میں نہ آنا، صادق تم سے کہہ رہا ہے، صادق تم سے کہہ رہا، اما القلب المشغول بالعقبہ فلہ الدنیا والعقبہ، امام صادق کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں جو فکر آخرت لے کے جیے گا اسے دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی، مگر امام یہاں روکتے نہیں، کہتے اور آگے بڑھو، دنیا پہ نہ رکو، آخرت تک آؤ، آخرت پہ بھی نہ رکو، مولا تک پہنچو، رضائے مولا کو دل و دماغ میں لے کے جینا سیکھو، اما القلب المشغول بالمولا، لیکن وہ دل جس پر فکر مولا طاری ہے، جو رضائے مولا کے لیے جیتا ہے، فلہ الدنیا والعقبہ والمولا، جو فکر مولا کے ساتھ جیے گا اسے دنیا بھی ملے گی، اسے آخرت بھی ملے گی، اسے مولا بھی ملے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد، یعنی
اتنی دیر کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں طرز زندگی جو طے کرنا ہے وہ طرز زندگی اس سے طے ہوگا کہ ہماری زندگی کا مین مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، ایم کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے. اور ہدف اور مقصد ہونا چاہیے اس کی رضا کا حاصل کرنا. تجارت کر رہا ہوں، اس میں بھی اللہ کی رضا ہے، بہت خوش ہے وہ اس بات سے کہ میں تجارت کروں. میں اپنی آمدنی کو بڑھا کے گھر والوں کی زندگی کی سہولتیں پیدا کرتا ہوں، اللہ میرے اس عمل کو عبادت قرار دیتا ہے. میں نے اکثر سنایا یا بھی کبھی سنایا ہوگا کہ ہمارے ائمہ میں سے شاید چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، بہرحال ائمہ میں سے کسی کی زندگی کا تذکرہ ہے کہ آپ کا ایک صحابی تھا، اس نے ایک بیک آنا چھوڑ دیا. آتا جاتا تھا امام کے پاس، آنا چھوڑ دیا. تو امام نے پوچھا کہ بھائی فلاں صاحب جو روز آتے جاتے تھے وہ کہاں غائب ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ مولا وہ عبادت پہ لگ گیا ہے. کیا مطلب؟ کہا بس مسجد میں ہر وقت نمازیں پڑھا کرتا ہے، تلاوت قرآن کیا کرتا ہے، سجدے کیا کرتا ہے، دعائیں کیا کرتا ہے، بس یہی کیا کرتا ہے، عبادت کر رہا ہے بس. تو امام نے پوچھا کہ جب وہ 24 گھنٹے یہی کیا کرتا ہے تو اس کے بچوں کا خرچہ کون دیتا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس کا ایک چچا زاد بھائی ہے جو اس کے بچوں کا خرچہ دیتا ہے. تو امام نے کہا اس کا یہ چچا زاد بھائی زیادہ بڑی عبادت کر رہا ہے، یہ زیادہ بڑی عبادت کر رہا ہے. تو کاروبار سے ہٹنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں ترقی کرنے سے روکنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا کو بنا لیں. مولائی مجمع یہاں تشریف فرما ہے، میری اس بات کو اور اچھی طرح سے محسوس کر سکے گا. میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ہم اور آپ اس دنیا میں جیسے بھی زندگی بسر کریں، جنت کے چکر میں تو ہیں ہی. بہرحال یہ تو ہے نہیں کہ کسی کے دماغ سے جنت ہی نکل گئی، یہ کم سے کم یہاں جو فرش پہ بیٹھا ہوا مجمع ہے. تو جنت ہمیں کیوں چاہیے؟ اس کی کوئی وجہ ہونا چاہیے نا. جنت ہمیں کیوں چاہیے؟ تو ہم نے کہا بھائی جنت ہمیں اس لیے چاہیے کہ دنیا میں ہم نے تجربہ یہ کیا ہے کہ یہاں کچھ بھی کر ڈالو، یہاں سب کچھ ہم کو ملتا نہیں. جو کچھ چاہیے وہ سب نہیں ملتا. ہماری یہاں ہر خواہش اور ہر تمنا پوری نہیں ہوتی. دنیا میں کچھ کر ڈالیں ہم، کامیاب ترین انسان بھی ہو تو اس کی زندگی میں بھی ہزاروں تمنائیں نکلیں گی، ہزاروں خواہشیں نکلیں گی جو پوری نہیں ہوئی ہیں. لیکن جنت کس جگہ کا نام ہے؟ جہاں ہر تمنا پوری ہو جائے گی، جہاں ہر خواہش پوری ہو جائے گی، یعنی جہاں میری مرضی چلے گی. جنتی یہی تو ہے نا کہ جنتی کا جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، فوراً ہو جائے گا. تو جنت اس لیے چاہیے کہ وہاں میری مرضی پوری ہو جائے گی. جنت کی وجہ یہ ہے، ہم سب کو جنت چاہیے. ہمارے درمیان بحثیں بھی ہوتی ہیں جنت کس روٹ سے آسانی سے ملے گی، جنت کا شارٹ کٹ کون سا ہے، کون سا عمل جنت کو واجب کر دیتا ہے. نہ جانے کتنے تذکرے ہیں جو ہمارے درمیان اس سلسلے میں چلتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں جنت چاہیے. اور جنت کیوں چاہیے؟ جنت اس لیے چاہیے کہ جنت میں میری ہر خواہش اور ہر مرضی پوری ہو جائے گی. ہمیں اور آپ کو جنت چاہیے. اب سنیے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کیا کہتے ہیں. ان کا نظریہ کیا ہے؟ تو ان کا نظریہ یہ ہے، آپ ہم یہاں حسینیہ میں بیٹھے ہیں، اسی میں یہ بیت الصلاۃ بھی ہے، مسجد کہہ لیجئے اس کو، ٹھیک ٹھاک بنا ہوا ہے، سب صاف ستھرا ہے، فرش بھی صاف ستھرا، لائٹ بھی ہے، پنکھے بھی ہیں، ہیٹنگ بھی ہے، گرمیوں میں کولنگ بھی ہے، سب کچھ ہے. یہاں تو بہت کچھ انتظام ہے. ذرا اپنے ملکوں میں چلیے، وہاں کی مسجدوں میں جو حال ہے، دھول جمی ہے، گرد بیٹھی ہوئی ہے، لو چل رہی ہے، شدید گرمی ہے. کبھی زمین پہ بیٹھے ہیں تو زمین پتھر اتنا ٹھنڈا ہے کہ لگ رہا ہے کہ برف پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب ہے وہاں پہ. مسجدوں کی کیفیت آپ کی ہماری نگاہ میں. جنت کیسی ہے وہ بھی دیکھ لیا آپ نے، مسجدوں کی کیفیت ہے وہ بھی محسوس کر لی. اب مولا کا جملہ سنیے. مولا فرماتے ہیں ان الجلوس بالجامع خیر لی من الجلوس بالجنہ. بڑی دیر سے آپ اونگ رہے ہیں، سو رہے ہیں کہ اونگ رہے ہیں؟
وہ تو اللہ کے لیے ہے نا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگتا ہے. آپ کے لیے تھوڑی ہے. بستر پہ سوتے ہیں، مسجد مجلس میں اونگتے ہیں. مجلس جب ہوگی اونگانے والی تو ہوگا کیا. ایک صلوات ذرا سارے مومنین مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو مسجد بھی دیکھی آپ نے اور جنت بھی سنی آپ نے، کیسی جنت ہوگی. اب سنیے امام کا جملہ، ان الجلوس بالجامع خیر لی من الجلوس بالجنہ. مولا کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، جنت میں بیٹھنے سے اچھا مسجد میں بیٹھنا ہے. مولا کا ارشاد ہے، دلیل مانگ نہیں سکتے. دلیل مانگیں گے تو ان کے امتی نہیں رہ جائیں گے، اس لیے کہ ان کا ارشاد ہی تو دلیل ہے. لیکن علی جانتے ہیں کہ ہماری بات کمزور ذہنوں تک بھی پہنچے گی، لہذا انہوں نے دلیل بھی دے دی، بغیر دلیل کے بات نہیں فرمائی. فرمایا ان الجلوس بالجامع خیر لی من الجلوس بالجنہ. مجھ سے پوچھتے ہو تو سنو، جنت میں بیٹھنے سے اچھا مسجد میں بیٹھنا ہے. کیوں؟ لأن بالجنت رضا نفسی، لأن بالجنت رضا نفسی وبالجامع رضا ربی. اس لیے کہ جنت میں میری مرضی پوری ہوگی مگر مسجد میں میرے پروردگار کی مرضی پوری ہو جایا کرتی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. بس میں معصومین کی ہدایات اور ان کے نظریات آپ کی خدمت میں مسلسل صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں نہ جانے کتنے کرب پیدا ہو جاتے ہیں، کتنی مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں، کتنی دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنی خواہشات کو جب پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی آرزوؤں کو جب پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی ضروریات کو جب پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنے رسم و رواج کو جب پورا کرنا چاہتے ہیں، ان میں جب رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں تو ہماری زندگیاں بے چینیوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کسی کو ذہنی تنگی شروع ہو جاتی ہے، کوئی گھر ٹوٹ جاتا ہے، کوئی کنبہ اجڑ جاتا ہے، ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے. یہ ساری مشکلات ختم ہو جائیں اگر ہم میں سے ہر ایک بھائی بھائی سے نہ لڑے، اگر وہ دیکھے میرے فیصلے میں رضا پروردگار ہے کہ نہیں. ماں بیٹے کی جھگڑے میں نہ پڑے، اگر دیکھے کہ میرا یہ عمل رضا اللہ اس پر راضی ہے کہ نہیں. میاں بیوی جوانی کی زندگی میں گھر کو اجاڑ کے کمسن بچوں کو لاوارث نہ بنائیں، اگر عورت یہ دیکھ لے کہ اس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے یا راضی ہو رہا ہے، اگر مرد یہ دیکھ لے کہ اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے یا ناخوش ہو رہا ہے. بزنس مین آپس میں ٹکرا کے اپنے بزنس کو تباہ نہ کریں، اگر پارٹنر دیکھ لیں اس میں سے ہم میں سے کس کے عمل سے اللہ خوش ہے اور کس کے عمل سے اللہ راضی نہیں ہے. نہیں، ابھی میں معصومین کی ہدایت اور آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں جتنا وقت باقی رہ گیا ہے. میرے عزیزو، معصومین نے ہمیں جو درس دیے ہیں ان میں سے ایک درس لینے کی جگہ ان کی دی ہوئی دعائیں، جو دعائیں کتابوں میں ان سے منتقل ہوئی، اس میں بہترین درس موجود ہیں، زندگی کے بہترین سبق موجود ہیں. رضا پروردگار انسانی زندگی میں، اللہ میرے اس عمل پہ راضی ہے کہ نہیں، یہ عادت ڈالے آدمی دھیرے دھیرے، اور دیکھیے گا کہ یہ عادت کتنی تیزی سے انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے اور کہاں کہاں اسے برائیوں سے روک کے نیکیوں کے راستے پر ڈالنا شروع کر دیتی ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں، نماز ظہر کے بعد پڑھی جانے والی دعا جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں رائج ہے. نماز ظہر کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں سے ایک دعا یہ ہے، دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم والحمد للہ رب العالمین. حمد و ثناء پروردگار ہو گئی جو آداب دعا میں ہے. اب اس کے بعد دعا شروع ہوتی ہے، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اے پروردگار میں وہ تمام چیزیں مانگ رہا ہوں تجھ سے جو تیری رحمت کا سبب بن جائے. میری سوچ ایسی ہو جائے کہ تیری رحمت لے آئے، میرا عمل ایسا ہو جائے کہ تیری رحمت لے آئے، میرا کار خیر ایسا ہو جائے کہ تیری رحمت لے آئے. جو کچھ بھی تیری رحمت کا سبب ہے وہ سب مجھے چاہیے. اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اور جو تیری مغفرت کی بلندیوں تک پہنچا دے. اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم.
ہر نیکی سے خزانہ چاہیے مجھے. والغنیمتا، غنیمہ کہتے ہیں وہی غنیمت جو مال غنیمت کہلاتا ہے. والغنیمتا من کل بر، ہر نیکی میں تھوڑا تھوڑا نہیں چاہیے، پڑیوں میں چٹکیوں میں نہیں چاہیے، خزانہ چاہیے. والسلامتا من کل اسم، بیلنس دیکھیے، رحمت چاہیے تو رحمت کے مقابلے میں مغفرت چاہیے، نیکی کا خزانہ چاہیے، والسلامتا من کل اسم، اور ہر گناہ سے سلامتی چاہیے. خالی نیکی کا خزانہ نہیں چاہیے، گناہ سے سلامتی بھی چاہیے. اب اس کے بعد، اس دعا کے بعد آگے 8 مطالبے ہیں، 8 طرح کی ڈیمانڈز ہیں. اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا سقما الا شفیتا ولا عیبا الا سترتا ولا رزقا الا بسطتا ولا عیبا الا سترتا ولا رزقا الا بسطتا ولا خوفا الا امنتا ولا سوءا الا صرفتا. رک جائیے یہیں پہ، سنیے. اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا، پروردگار صبح ہوئی تھی، زندگی شروع ہوئی میری، دوپہر آ گئی، آدھا دن گزر گیا، کاروبار کیا، نوکری کی، لوگوں سے ملا، بات چیت کی، آنکھیں کھولی، کان کھلے ہیں، دماغ چل رہا ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، ان سب سے مل ملا کے نہ جانے کتنے گناہ صبح سے اب تک کر چکا ہوں. پروردگار تیرے رسول نے وعدہ کیا ہے، بتایا ہے کہ پنجگانہ نماز پڑھنے والا ایسا ہے جس کے دروازے پر دریا بہ رہا ہو، جب دروازے سے نکلا دریا سے گزرا، دھل گیا. مالک ایک دھلنے کا وقت آ گیا ہے، لہذا میرے گناہوں کو دھو کے پاک کر دے. اللہم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا، کوئی گناہ میرا نہ چھوڑ الا غفرتا، الا یہ کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. مالک یہ دنیا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، نوکری ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، 1000 طرح کی پریشانیاں ہیں. بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، ایک پریشانی یہ ہے، رشتہ نہیں مل رہا ہے، بیٹا پڑھ چکا ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے، لون بزنس کے لیے تھا، بزنس ڈاؤن ہو رہا، قسط نہیں دے پا رہے ہیں. پروردگار نہ جانے کتنے طرح کی پریشانیاں ہیں، میں ان میں الجھا ہوا ہوں. مالک ان سب سے تو ہی نکال سکتا. ولا ہمن الا فرجتا، کوئی پریشانی، کوئی دشواری، کوئی مشکل میری زندگی کی ایسی نہ چھوڑ جس سے تو مجھے نجات نہ دے دے. اب اس کے بعد آگے بڑھتا ہے، ولا سقمن الا شفیتا، پروردگار میں ایک انسان ہوں، مجھے 2 حصوں میں تو نے بنایا ہے، ایک میرا جسم ہے، ایک میری روح ہے. جسم بھی بیمار ہے، لیکن پروردگار اگر جسم بیمار نہ ہو تو روح کی تو ہزاروں بیماریاں ہیں. معبود ان ساری جسمانی اور روحانی بیماریوں میں کوئی بیماری نہ چھوڑ مگر یہ کہ مجھے اس سے شفا عطا فرما دے. کتنی دعائیں ہو گئی؟ 3 دعائیں ہو گئی. اس کے بعد اب اگلا جملہ کیا ہے؟ پروردگار میں خطا کار انسان ہوں، خواہشات کا حملہ مجھ پر ہوتا ہے، نفس کا دباؤ مجھ پر ہوتا ہے، ایسی ایسی غلطیاں مجھ سے ہو جاتی ہیں کہ اگر لوگوں کے سامنے آ جائیں تو میں سر اٹھا کے چلنے کے لائق نہ رہ جاؤں. میرے مالک تیرا کرم ہے کہ تو پردے ڈالے رکھتا ہے. اے میرے پروردگار میرا کوئی عیب نہ چھوڑ مگر یہ کہ اس کے اوپر پردے ڈالے رکھ، ان پردوں کو نہ ہٹا. ولا عیبا الا سترتا. اس کے بعد اگلی دعا کیا ہے؟ ولا رزقن الا بسطتا. پروردگار خالی یہ کھانا روزی نہیں ہے، خالی یہ پیسہ روزی نہیں ہے، صحت بھی روزی ہے، اولاد بھی روزی ہے، علم بھی روزی ہے، تقوی بھی روزی ہے، زہد بھی روزی ہے، توکل بھی روزی ہے. پروردگار خیرات بھی روزی ہے. جتنی طرح کی روزیاں انسان کے لیے تو نے رکھی ہیں ان سب کو میرے لیے بڑھا دے. میری روزی بڑھا دے یعنی میرا پیسہ بھی بڑھا دے، میرے علم کو بھی بڑھا دے، میری معرفت کو بھی بڑھا دے، میرے ایمان کو بھی بڑھا دے، میری عمل خیر کو بھی بڑھا دے، میرے اجر کو بھی بڑھا دے، میرے ثواب کو بھی بڑھا دے. ولا رزقن الا بسطتا. اے میرے مالک اس دنیا میں جینے والا ہر آدمی کچھ نہ کچھ حالات کا شکار ہو کے خوفزدہ ہو جاتا ہے، ڈر ہے، الگ الگ طرح کے ڈر دل و دماغ پہ چھائے ہوئے ہیں. کہیں روزی جانے کا ڈر ہے، کہیں نوکری چھٹنے کا ڈر ہے، کہیں بچے کے خدا نخواستہ بگڑ جانے کا ڈر ہے، کہیں مکان کے چلے جانے کا ڈر ہے. پروردگار خوف کی جتنی قسمیں ہیں
ان سب سے مجھے اپنی پناہ میں لے لے. اے میرے مالک یہ دنیا ایسی دنیا ہے، اے میرے پروردگار یہ دنیا ایسی دنیا ہے جہاں برائیوں کا رخ میری طرف ہے، چاروں طرف سے برائیاں میری طرف رخ کیے ہوئے ہیں. ماحول کی برائیاں ہیں، حالات کی برائیاں ہیں، جسمانی برائیاں ہیں، روحانی برائیاں ہیں. ان ساری برائیوں کو لڑ کے اپنے آپ کو ان سے بچا پانا میرے بس کی بات نہیں ہے. پروردگار ان برائیوں کے رخ کو میری طرف سے موڑ کے مجھے بچا لے. ولا سوءا الا صرفتا، کوئی برائی نہ چھوڑ مگر یہ کہ اس کے رخ کو میری طرف سے پھیر دے. میں نے یہ پوری دعا جو آپ کو سنائی کیوں سنائی؟ معصوم کی ہدایت آپ تک پہنچانے کے لیے کہ انسانی زندگی میں رضائے پروردگار کی قیمت کتنی ہے. 8 مطالبے ہیں جن میں سے 7 مطالبے 7 ڈیمانڈز آپ کے سامنے رکھے. پروردگار کوئی پریشانی نہ چھوڑ، کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر یہ کہ بخش دے، کوئی پریشانی نہ چھوڑ مگر یہ کہ اس سے نجات دے دے، کوئی برائی نہ چھوڑ مگر یہ کہ اسے ڈھانپ دے، کوئی روزی نہ چھوڑ مگر یہ کہ اسے وسوست دے دے، کوئی خرابی نہ چھوڑ مگر یہ کہ میرا طرف سے اس کے رخ کو موڑ دے. اتنی دعائیں ہم نے کر ڈالی، اس میں کوئی شرط لگائی؟ ان میں کوئی شرط لگائی کہ گناہ تب معاف کر جب یہ والی شرط پوری ہو جائے، روزی تب دے جب یہ والی شرط پوری ہو جائے؟ کوئی شرط نہیں لگائی، بلا شرط دعا مانگی. اور ہم ہوتے بھی کون لگانے والے؟ مگر ایک جگہ آتی ہے جہاں معصوم شرط لگا کے دعا کرتے ہیں. ولا حاجتن، پروردگار حاجت نہ چھوڑو، میں بہت حاجت مند ہوں، میں اپنی حاجتوں کو گنا بھی نہیں سکتا، تو جانتا ہے کہ میری حاجتیں کیا ہیں، مگر باوجود کہ حاجت مند ہوں مجھے اپنی ہر حاجت نہیں چاہیے. میری 2 شرطیں ہیں. ولا حاجتن ہیا لکا رضن، وہ حاجت جس میں تیری مرضی ہو وہ تو دے، اور جس میں تیری مرضی نہ ہو وہ حاجت میری حاجت صحیح، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، مجھے بیٹا چاہیے لیکن تیری رضا ہے تو چاہیے، تیری رضا نہیں ہے تو نہیں چاہیے. میں تنگ دست و غریب ہوں، مجھے دولت چاہیے مگر مالک تیری دولت مجھے تب چاہیے جب تیری رضا ہو، اگر تیری رضا نہیں ہے تو نہیں چاہیے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ ہیا لکا رضن ولی فیہا صلاح، تیری رضا ہو اور میری مصلحت ہو، میری مصلحت ہو اور تیری رضا ہو. جب یہ 2 شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر معبود وہ حاجت مجھے چاہیے. اور اگر اس میں میری مصلحت نہیں ہے یا اس میں میری حاجت، اس حاجت میں تیری رضا نہیں ہے تو مجھے نہیں چاہیے. اور اس کی رضا کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی رضا کیوں نہیں ہوتی؟ بس میں بات کو ختم کروں، بات ختم ہو گیا. اس کی رضا کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے آج ہی پڑھا اپنے نوٹس میں، حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے جناب داؤد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بندہ کیسا عجیب و غریب ہے، یہ مجھ سے مانگتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، میں اسے نہیں دیتا، اور جب میں اسے نہیں دیتا ہوں تو مجھ سے اتنا گڑ گڑاتا ہے، اتنا مانگتا ہے کہ میں اسے دے دیتا ہوں، اور جب اسے دے دیتا ہوں تو مجھ سے ملی ہوئی نعمت کو میرے ہی خلاف استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، معصیت میں لگانے لگتا، گناہوں میں لگانے لگتا، سرکشی میں، اور اتنا سرکشی میں بڑھ جاتا ہے کہ میں اس کے گناہوں پر سے پردہ ہٹا دینا چاہتا ہوں، اور جب پردہ ہٹا دینا چاہتا ہوں تو پھر آگے گڑ گڑانے لگتا ہے، پھر رونے پیٹنے لگتا ہے، میں پھر پردہ ڈال دیتا ہوں، مگر اس کے باوجود میری رعایت اور میری مروت نہیں کرتا. میں اس کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ کتنا برا برتاؤ کرتا ہے، اور پھر آخر میں نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اس پر ایسا غضب نازل کروں گا کہ پھر اس غضب کو کوئی روک نہیں سکے گا. تو میرے عزیزوں، خاص کر کے آخری جملے میں آپ کی خدمت میں یہی کہوں گا، آپ بھائیوں سے زیادہ بہنوں سے، کہ ہم اپنی حاجتوں کے لیے اللہ سے مانگتے ضرور ہیں، مگر مانگنے کے ساتھ ساتھ ایک بات دماغ میں ہمیشہ رکھ کے مانگیں. بیٹا مانگیں چاہے بیٹی مانگیں، چاہے نوکری مانگیں چاہے یہاں کا ورک پرمٹ مانگیں، چاہے مکان مانگیں چاہے کاروبار مانگیں، چاہے رشتہ مانگیں، جو کچھ جی چاہے مانگیں. مانگنے کے لیے اس نے کہا ہے مانگیں، مگر ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ کہتے رہیں کہ چاہیے پروردگار، مگر 2 شرطوں کے ساتھ. ایک یہ کہ اس میں میری مصلحت ہو، دوسرے یہ کہ اس میں تیری رضا ہو. رضا پروردگار مومن کی زندگی میں اس سے اونچا کوئی نشانہ نہیں ہے. اور اس کے بعد اس نے وعدے بھی اتنے اونچے کیے ہیں. اس نے کہا ہے کہ اگر تو کچھ چاہتا ہے اور میں کچھ چاہتا ہوں، اور ہوتا وہی ہے کہ جو میں چاہتا ہوں،
تو اگر اس کے بعد بھی تو چاہتا رہے گا تو جو کچھ چاہے گا اس کے راستے میں تھکتا رہے گا اور وہ نہیں ہوگا جو تو چاہتا ہے. اور اگر جو میں چاہتا ہوں وہی تو چاہنے لگے گا تو جو تو چاہتا ہے اس کی ذمہ داری میں لے لوں گا. روزانہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنود امام زین العابدین بآواز بلند صلوات. بس میں اپنی بات کو ختم کروں. اس پریشان دنیا میں جہاں کرب ہے، جہاں ستم ہے، جہاں بے چینیاں ہیں، جہاں امن نہیں ہے، وقت میں ورنہ میں بتاتا کہ کیوں نہیں ہے. اس دنیا میں خالص راحت نہیں ہے، لہذا اس کی تلاش میں کوئی مومن اور مومنہ نہ نکلے. اس پریشان دنیا کی پریشانی کا ایک حل ہے. نماز صبح کے بعد آپ وہ دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وافوض امری الی اللہ. اپنا معاملہ اللہ کے حوالے. ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ بندوں کو اچھی طرح باخبر ہے، بندوں سے اچھی طرح باخبر ہے. ہم اپنے کو خود نہیں جانتے، ہم سے زیادہ وہ ہم کو جانتا ہے. بس میرے عزیزو، اللہ کے حوالے کر دینے کا جذبہ ہمارے اندر کمزور ہے. اس جذبے کو طاقتور ہونا چاہیے. رضائے پروردگار کے لیے جینے کا سلیقہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. ہم زندگی کے ہدف اللہ کی رضا کو بنا لیں تو زندگی کا سلیقہ بھی اسی طرح بن جائے گا. اور جب اللہ کی رضا زندگی کا ہدف بن جاتی ہے تو پھر وہ ماں دکھائی دے گی کہ جب بیٹوں کے جنازے آئیں تو جنازوں کے درمیان خاک پہ سجدہ کر کے شکر خدا ادا کریں. آپ سمجھ گئے. 5 محرم کی شب ہے. آج کی رات حسین کی ہمشیر، علی کی لخت جگر، علی کی بیٹی فاطمہ کی گود کی پالی ثانیہ زہرا، حضرت زینب کبریٰ کی ان گود کے پالوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جن کے دلوں میں صرف ایک ہی تمنا پیدا کی تھی زینب میں کہ کربلا میں سب سے آگے بڑھ کے کار نمایاں انجام دینا ہے. میں شہادت جناب اون محمد نہیں پڑھوں گا، لیکن میں جو پڑھوں گا اس سے میرا دل بھی بے چین ہوتا ہے اور آپ بھی روئیں گے انشاءاللہ. دیکھیے، حسین پر کربلا میں جو قربانیاں ہوئی تھیں اس میں سب کے وارث موجود تھے اور وہ وارث ان کا ماتم کرتے تھے. ظاہر ہے کہ جس ماں کا بیٹا مارا گیا ہے وہ اپنی اس مصیبت سے بڑی اس پر کون سی مصیبت پڑنے والی ہے. مگر پوری تاریخ کربلا دیکھنے کے بعد ایک سچائی سامنے آتی ہے کہ حسین کی بہن زینب کو جب رونے کا موقع ملا ہے تو اپنے بچوں پر نہیں روئی ہے، اپنے بھیا کا ماتم کیا. عاشور کے دن جب جوان لاشیں خون میں ڈوبے ہوئے خیموں میں لے کے عباس اور حسین آ گئے، عباس سر کو جھکائے کھڑے ہیں. وہ بہن جسے اتنا اعتماد ہے اپنے بھائی پر، وہ بہن اب اس بہن سے نظریں کیسے ملائے؟ گود کے پالوں کی لاشیں زمین پہ رکھی ہیں. ان لاشوں کے درمیان زینب آئی. جیسے ماں روتی ہے ویسے رو سکتی تھی زینب، مگر زینب نے اون محمد کا ماتم نہیں کیا بلکہ دونوں لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، خاک پہ پیشانی رکھی اور آواز دی، شکر خدا کہ اس نے ہماری قربانی قبول کر لی. اجرکم اللہ. یہ پہلا موقع تھا جب زینب کبریٰ نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. تاریخ کربلا آگے بڑھی. 11 محرم کی شام کو وہ وقت آیا،
کہ جب یزید کے لشکر کے نجس لاشیں دفن کر دیے گئے اور حسین کے چھوٹے سے فوج کے لاشیں بے رخ و کفن زمین کربلا میں بکھرے ہوئے پڑے ہوئے تھے اور قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا، بیبیوں کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا اور اس کے بعد قافلے کو ادھر سے گزارا گیا جدھر لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ بس جیسے ہی بیبیوں کی نگاہیں اپنے اپنے وارثوں کے لاشوں پہ پڑی، بیبیوں نے خود کو اونٹوں سے گرا کے فریاد شروع کر دی اور ہر بیوی اپنے اپنے وارث کی لاش تک پہنچ گئی۔ اسی زمین پہ اول محمد کی لاشیں بھی پڑی ہیں، مگر حسین کی بہن کی نگاہ ایک مرتبہ بھیا کے بے غور و کفن جنازے پہ پڑی۔ آواز دی نانا رسول اللہ، آپ پہ ملائکہ سماوات ماتم صلوات پڑے اور آپ کے نواسے کی لاش کربلا کے میدان میں بے غور و کفن پڑی ہے۔ اجرکم اللہ۔ زینب نے پھر اول محمد کا ماتم نہیں کیا، بس چند فقرے پڑھوں گا انشاءاللہ، سب آنکھیں آنسوں سے بھیگ جائیں گی، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ حسین کی قبر تیار ہوئی، حسین کے انصار اور اصحاب کی قبریں بھی تیار ہوئیں، اول محمد بھی دفن ہو گئے۔ اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب کربلا کا لٹا ہوا قافلہ کوفے سے ہوتا ہوا شام تک پہنچ گیا اور شام کے زندان میں رکھا گیا۔ شام کے زندان میں بھی ایک مدت گزر گئی اور وہ وقت بھی آیا جب فیصلہ سنایا گیا کہ اب تمہیں آزادی دی جاتی ہے۔ آزادی کی خبر ملنے کے بعد جب سید سجاد سے اطلاع ملی تو زینب کبریٰ نے کہا بیٹا ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم مدینے جائیں گے اور مدینے سے پہلے کربلا جائیں گے، مگر بیٹا یزید سے کہو کہ ہمارے لیے گھر خالی کرا دے، ہم اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے کہو کہ جو کچھ ہمارا لوٹ کا مال ہے وہ ہمیں واپس کر دے اور ہمارے شہداء کے سر ہمیں واپس کر دے۔ گھر خالی ہو گیا، اہل حرم جمع ہو گئے، شام کی بیبیوں کو بھی خبر مل چکی ہے، اب کوئی پابندی نہیں ہے، کچھ عورتیں شام کی بھی آ گئیں، لوٹ کا مال واپس آیا، جو سجادہ سید سجاد کے نیچے سے کھینچا گیا تھا وہ سید سجادہ زمین پہ بچھایا اور اس کے بعد زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سید سجاد جب سے تمہارے باپ مارے گئے، جب سے تمہارے بابا مارے گئے، ہم قیدی رہے، ہمیں تازیانے مارے جاتے تھے، ارے ہم نے تمہیں ابھی تک تمہارے بابا کا پرسہ نہیں دیا ہے، بیٹا بیٹھو تو ہم تمہیں شہداء کا اور پھر تمہارے بابا کا پرسہ دے دیں۔ سید سجاد زمین پہ بیٹھ گئے، شہداء کے سر آنا شروع ہو گئے، جیسے جیسے سر آتے جاتے ہیں ایک ایک بیوی بڑھ بڑھ کے اپنے اپنے وارث کا سر گود میں لے لیتی ہے، یہاں تک کہ وہ سر بھی آ گیا جس کا زینب انتظار کر رہی تھی۔ بھائی کا سر آگوش میں لیا، منہ پہ منہ رکھ کے بیان کرنا شروع کیا، وہیں پہ ٹس میں دو نوجوانوں کے کٹے ہوئے سر رکھے ہوئے ہیں۔ شام کی بیویوں نے آپس میں گفتگو شروع کی، ارے ہر سر پر رونے والی بیوی موجود ہے، یہ جو چاند جیسے دو چہرے ہیں لگتا ہے ان کی ماں زندہ نہیں ہے، تبھی تو اس بے کسی کے عالم میں لاورسی میں پڑے ہیں۔ بس زینب کے کانوں میں آواز پہنچی، کہا یہ نہ کہو ارے ان کی دکھیاری ماں زندہ ہے، مگر میں اول محمد کا ماتم نہ کروں گی، میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی۔ اجرکم اللہ۔ بس مجھ سے خود پڑھا نہیں آتا، لٹے ہوئے قافلے کو لے کے کربلا پہنچی، وہاں بھی بھائی کی قبر میں بھائی کا ماتم کیا اور محمد کا ماتم نہ کیا۔ مدینے پہنچ گیا قافلہ، کبھی اماں کی قبر پر، کبھی بھائی کی قبر پر، کبھی نانا کی قبر پر، اور جہاں گئی ارے میرے نانا، میرا بھیا 4 دن کا پیاسا شہید ہوا، ارے میرے بھیا، ارے میرے بھائی کے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لاشیں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، بس حسین کا ماتم ہو رہا، حسین کا تذکرہ ہو رہا۔ ایک عرصہ گزر گیا، عبداللہ ابن جعفر آئے، بیوی بہت دن ہو گئے، اپنے بھائی کا بڑا ماتم کر لیا، اب تو اپنے گھر واپس چلو۔ بیوی چادر ڈال کے اپنے گھر میں داخل ہوئی، صحن میں قدم رکھا تو نہ جانے کیا کیا یاد آیا، تیزی سے قدم آگے بڑھائے، حجرے کا دروازہ کھولا، سامنے 2 بستر لگے تھے، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، ارے آؤ محمد، آؤ تمہاری اماں تم سے ملنے
آئی ہے، کیا اپنی اماں کا استقبال نہ کرو گے؟ آج پہلی بار زینب اپنے لالوں کا ماتم کر رہی ہے۔ ماموں پہ صدقے ہوئے